السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلم اسلامیات محمد بلال آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے اس ویڈیو بنانے کا مقصد بہت اہم ہے، وہ یہ کہ کلاس 8 کے حوالے سے کلاس 8 اس بار جو پیپر دینے جا رہی ہے اس کا امتحانی جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہے، خاص طور پر 40 نمبر کے جو ایکسکیوز ہیں، ایکسکیوز کا پیٹرن ذرا چینج ہے۔ 8 کلاس کے بچوں کے لیے ای شیٹ کو متعارف کروایا گیا ہے۔ آج کے اس 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ای شیٹ کو کیسے آپ نے فل کرنا ہے، ایم سی کیوز سے مکمل نمبر حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا خفیہ ٹپس ہوتی ہیں، وہ تمام طریقے ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ہماری یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ کو وہ اصل ای شیٹ دکھا رہا ہوں جو آپ کو پیکٹا 2026 کے سالانہ امتحان میں ملے گی۔ اس شیٹ کو بھرنے میں ذرا سی غلطی آپ کا پورا پیپر ضائع کر سکتی ہے۔ اس شیٹ کو کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹ شیٹ بتا دوں۔ تو عزیز طلبہ، ڈیٹ شیٹ اس کی یہ ہے کہ 9/3/2026 کو بروز سوموار آپ کا پہلا پیپر جو ہے وہ میتھمیٹکس کا ہے۔ صبح 9 بجے آپ کا پیپر شروع ہوگا، جو کہ 12 بجے تک آپ کا پیپر ہوگا، گویا کہ 3 گھنٹے کا پیپر ہے۔ اور 9 بجے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیپر سٹارٹ ہوگا، آپ کی انٹری جو ہے وہ 8:30 سے پہلے ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 8:30 سے پہلے آپ کو اپنے سینٹر میں پہنچ جانا ہے۔ اور دوسرا پیپر آپ کا پھر 10 تاریخ کو ہوگا، گویا کہ چھٹی کوئی نہیں ہے اس میں۔ 10/3/2026 کو آپ کا دوسرا پیپر ہے، جو کہ منگل والے دن ہے۔ اور دوسرا پیپر آپ کا اردو کا ہے، وہ بھی آپ کا 9 سے لے کر 12 بجے تک ہے۔ پھر تیسرا پیپر آپ کا 11 تاریخ کو ہے۔ اس میں گویا کہ کسی بھی پیپر میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ بدھ والے دن ہے، انگلش کا پیپر ہوگا، یہ بھی 9 سے لے کر 12 بجے تک ہوگا۔ اور پھر 12 تاریخ کو آپ کا چوتھا پیپر ہوگا، جمعرات کا دن ہے، سائنس کا پیپر ہے، اور 9 سے لے کر 12 بجے تک یہ پیپر ہوگا۔ گویا کہ چاروں پیپرز کے لیے ایک ہی ٹائم ہے، 9 بجے سٹارٹ ہوگا، 12 بجے تک ہوگا، اور کسی بھی پیپر میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ چاروں پیپر جو آپ کے ہیں، یہ چاروں پیپر آپ کے 100 نمبر کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ کا ایم سی کیوز والا جو پورشن ہوگا وہ آپ کا 40 نمبر کا ہوگا، 40 نمبر کا آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے، اور بقیہ جو آپ کا 60 نمبر ہے وہ آپ کا سبجیکٹیو ہوگا۔ اس کے اندر آپ کے شارٹ کویشچن بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے لانگ ہو سکتے ہیں، وہ ہر پیپر کے اکارڈنگ آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو 60 نمبر کے آپ کا حصہ انشائیہ گویا کے، اور 40 نمبر کا آپ کا ایم سی کیوز ہے۔ تو آپ کو اس دفعہ ایم سی کیوز کرنے کے لیے جو ایک شیٹ دی جائے گی، اصل مسئلہ ہمارا ویڈیو بنانے کا، آپ کو گائیڈ کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس شیٹ کو کیسے فل کریں گے۔ آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح کی ایک شیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گی کہ جو آپ نے فل کرنی ہوگی معلومات کی حد تک۔ تو یہ اس طرح آپ کے پاس رول نمبر ہوگا، سینٹر کوڈ ہوگا، اسٹوڈنٹ نیم لکھا ہوگا، اسکول نیم، اسکول کوڈ، ڈسٹرکٹ، آپ کا ڈسٹرکٹ کی تحصیل کیا ہے، آپ سگنیچر یہاں نہیں کریں گے، یہ سپرڈنٹ سگنیچر کرے گا، جو رول نمبر ہوگا وہ آپ اوپر لکھیں گے، اور نیچے ان کو ببل فل کریں گے۔ اور پھر جو اہم ہدایات ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ابھی بتاؤں گا کہ کون کون سی ہدایات ہیں۔ اور پیپر کے اندر جو انکریکٹ طریقہ ہے ببل فل کرنے کا، وہ بھی اس کے اندر آپ کی شیٹ کے اوپر بھی دیا ہوگا۔ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو ابھی دکھائیں گے کہ کیسے اس کو ہم نے فل کرنا ہے۔ ہاں عزیز طلبہ، سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی شیٹ کے شروع میں یہ ایک بار کوڈ ہوگا، کیو آر کوڈ لکھا ہوگا، یہ لگا ہوگا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ کو شیٹ ملے اس طرح کی شیٹ کہ آپ نے یہ کیو آر کوڈ، بار کوڈ، کہیں بھی آپ نے کوئی لائن نہیں لگانی، پیج کو موڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی حوالے سے اس کو خراب آپ نے نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی آپ نے ریزر لگانا ہے، کوئی پینسل سے نشان لگانا ہے۔ جتنا آپ سے نیٹ کلین ہو سکے اس شیٹ کو آپ نے نیٹ کلین رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لیفٹ سائڈ کی طرف ہیں، سب سے پہلے بائیں طرف لیفٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بائیں لیفٹ طرف دیکھیں، یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں آپ نے اپنا رول نمبر کیا ہے لکھنا ہے۔ تو بالفرض آپ کا رول نمبر
میں کچھ یہاں فرضی نمبر لکھ رہا ہوں، باقی آپ کے پاس جو رول نمبر سلپ آئے گی وہ آپ اوپر رکھ دیں گے ایسے، تو اس کو دیکھ کر آپ نیچے لکھ دیں گے۔ بالفرض میں لکھتا ہوں یہاں پر کہ میرا رول نمبر ہے 0 7 1 2 3 4 اینڈ 5، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ایک 8 نمبر کا میرا ایک رول نمبر مجھے دیا گیا، تو وہ میں یہاں لکھوں گا۔ اچھا، پھر اسی کو میں یہاں پر بھی لکھوں گا کہ 0 میں نے پہلے لکھا، پھر دوسرے نمبر میں نے کیا لکھا ہے 7، تو میں 7 لکھوں گا اس خانے میں، اور پھر 1 لکھا ہے، پھر 2 لکھا ہے، پھر 3 لکھا ہے، پھر 4 لکھا ہے، پھر 5 لکھا ہے۔ اچھا، لاسٹ میں میرے پاس نہیں ہے ڈیجٹ، تو اس کو آپ نے یہاں 0 لگانا، نشان لگانا یا کسی بھی طرح کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ سٹارٹ سے دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے ڈیجٹ کا رول نمبر ہے، اگر تو ایک اور ہے تو وہ آپ اس کے اندر فل کریں گے، ادروائز اس کو آپ بلینک چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا 0 ہے، اب اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جب فل کریں تو آپ کے پاس بال پوائنٹ ہونا چاہیے، یا پھر آپ ایک مارکر لے لیں، یا پھر آپ ایک پوائنٹر لے لیں جو بلو اور بلیک کلر کا ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کلر کو یوز نہیں کرنا۔ تو پہلے خانے کے نیچے ہم دیکھتے ہیں تو پہلے خانے میں کیا ہے 0 لکھا ہوا ہے، تو اس کے نیچے ہم اس کو 0 کو سٹارٹ، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے گول لگا ہوا، تو ہم شروع سے سٹارٹ لیں گے، ٹھیک ہے، اور شروع سے سٹارٹ لے کے اس کے ایک سرکل بنا دیں گے۔ پھر جب ایک سرکل ہو جائے گا تو پھر اندر سے ہم پھر اس کو فل کر لیں گے۔ تو یہ ایک سرکل سے اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا، اس سے باہر نہیں جائے، اور اتنا زور سے بھی آپ نے نہیں دبانا کہ شیٹ جو ہے نا وہ نیچے سے پھٹنا شروع ہو جائے۔ تو آپ نے ذرا آرام سے اس کو فل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس سے باہر نہ جائے، دائرے سے باہر آپ کا جو نشان ہے پین کا، پوائنٹر کا، وہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے 7 ہے، تو ہم 7 کو فل کرتے ہیں۔ دیکھیں 7 کہاں ہے اس کالم میں، تو 7 کو آپ فل کریں۔ 7 ہمارا فل ہو گیا، اور اسی طرح اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس 1 ہے، تو ہم یہاں پر 1 کو فل کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس ترتیب کو آپ نے یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ 1 ایک طرف ہے تو آپ دوسری سائڈ کا جو ہے آپ اس کو فل کرنے لگ جائیں، دوسری سائڈ کو بھی فل نہیں کرنا۔ اب 2 ہے تو احتیاط کے ساتھ آپ نے 2 کو دیکھنا ہے، تو اس 2 کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے اندر سم ٹائم بعض بچے ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں موجود جو انویجیلیٹر ہوں گے، جو سٹاف ہوگا، وہ بھی آپ کے ٹیچرز کی طرح ایک ٹیچر ہوتے ہیں، تو آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میں بھول چکا ہوں، مجھے اس کے بارے میں تھوڑی گائیڈ کر دیں۔ امید ہے وہ خود بھی آپ کو اناؤنسمنٹ پہلے کریں گے کہ آپ نے کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ یاد دہانی ہو جائے گی اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے، اور 1-2 شیٹس کی آپ اپنے ہاتھ سے پریکٹس کر لیں گے، تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ شیٹ کہاں سے ملے گی آپ کو، اس کا جو لنک ہوگا وہ میں آپ کو اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ نے وہاں سے لے لینی ہے، یا پھر ہمیں ای میل کر دیں گے تو ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ اب یہاں پر 5 کے بعد نہیں ہے تو میں نے آگے فل نہیں کیا۔ اچھا بیٹا، اب نیکسٹ چیز کی طرف آ جاتے ہیں کہ شیٹ جو ہے، اس شیٹ کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، غور سے ہر چیز کو دیکھنا ہے توجہ سے، ٹھیک ہے۔ شیٹ کے ان 2 کونوں کے اوپر میں نے بات کی ہے کہ کونوں پر بنے ہوئے جو QR کوڈ ہیں یا یہ بار کوڈ ہے، ان کو بالکل خراب نہیں کرنا، ورنہ آپ کی شیٹ کمپیوٹر ریڈ نہیں کرے گا۔ پیپر حل کرنے کے لیے کوئی اضافی شیٹ آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے جو جگہ دی گئی ہے اسی میں ہی آپ نے کیا کرنا ہوگا، یہ جواب لکھنے ہوں گے۔ جو بھی آپ کے پاس سامنے شیٹ ہوگی اس کو متعلقہ اسی کے اندر ہی آپ کو پیجز کے اندر ہی اپنے آنسر دینے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سینٹر کوڈ۔ آپ جہاں پر پیپر دینے گئے ہوئے ہیں وہاں اس سینٹر کو ایک نمبر الاٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ جو آپ کے پاس ایک رول نمبر سلپ ہوگی اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا، یہ 4 ہندسوں کا بالفرض وہاں پر لکھا ہوا ہے 0172، تو آپ اس کو 4 ہندسوں کو اوپر دیکھ لیں گے کہ سینٹر کوڈ کیا ہے ہمارے اس امتحان گاہ کا، تو وہ آپ وہاں پر لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا نیم، جو بھی نیم ہے آپ کا آپ لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور میں لکھتا ہوں محمد ارحم، تو آپ یہاں پر کیا کریں گے، اپنا نام لکھ لیں گے، جس کا نام علی ہے، احمد ہے، جو بھی آپ کا نام ہے۔ تو یہ آپ کیپٹل بھی لکھ لیں، آپ سمال لکھ لیں،
کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد اسکول کا نیم، آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں اسی کا نام آپ کے رول نمبر سلپ پر بھی لکھا ہوگا۔ بالفرض آپ لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول فلاں فلاں، میں لکھ دیتا ہوں ملتان، تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، اپنے جہاں پر آپ کا اسکول ہے وہاں اس کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ آپ کے اسکول کا کوڈ کیا ہے وہ کوڈ بھی آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر لکھا ہوگا۔ بالفرض میں کہتا ہوں کہ 33 45 6 اوپر لکھا ہوا ہے تو میں وہ یہاں لکھوں گا۔ آپ کا اسکول کس شہر میں ہے، میں نے کیونکہ ملتان لکھا ہے تو اس کا ضلع کون سا ہے، تو ضلع اس کا ملتان ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا اسکول ملتان کی کس تحصیل میں ہے، ملتان کی ملتان سٹی بھی تحصیل ہے، ملتان صدر بھی تحصیل ہے، شجاع آباد تحصیل ہے، جلال پور ہے۔ آپ شجاع آباد لکھنا چاہتے ہیں آپ شجاع آباد لکھ دیں، آپ جلال پور لکھتے ہیں آپ ملتان سٹی لکھتے ہیں، تو میں اگر اس کو لکھتا ہوں کہ ملتان سٹی، تو آپ اس کو یہاں پر لکھیں گے وہاں پر ملتان۔ اچھا یہ والا جو حصہ ہے اس حصے میں آپ نے سگنیچر نہیں کرنے، اس حصے میں سگنیچر کون کرے گا، وہاں جو سینٹر کے سپرڈینٹ ہیں وہ اپنے سگنیچر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کینڈیڈیٹ نے اپنا سگنیچر نہیں کرنا۔ انسٹرکشن ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو انہوں نے بھی بتائی ہیں، آپ نے بھی اس کے اندر مزید بھی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ پرچہ حل کرنے کے لیے کوئی اضافی شیٹ نہیں ملے گی، کوئی اضافی شیٹ جو آپ کو پیج دیا جائے گا 4-5 دیے جائیں گے، آپ نے اسی کے اندر ہی رہ کر کیا کرنا ہے، ان کو حل کرنا ہے۔ آپ نے پیپر حل کرنے کے لیے کالی اور نیلی جو آپ کے پاس بال پوائنٹ ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، پوائنٹر استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی روشنی دوسری استعمال نہیں کرنی۔ آپ کو جو مقررہ وقت دیا گیا ہے کہ 3 گھنٹے آپ کو دیے گئے ہیں پیپر حل کرنے کے، تو آپ نے 3 گھنٹے کے اندر ہی وہ حل کرنا ہے، کوئی اضافی وقت آپ کو نہیں دیا جائے گا، یہ آپ نے بہت اہم توجہ سے سننا ہے۔ اس کے بعد ہے انشائیہ سوالات کے جوابات دی گئی جگہ پر تحریر کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مواد زیادہ کر دیا، آپ کو اگر ایک کوشچن کے حل کرنے کے لیے آپ کو سوال دیا گیا، اس سوال کے نیچے آپ کو 4 لائنیں دی گئی آنسر حل کرنے کے لیے، تو آپ نے کوشش کرنی ان 4 کے اندر ہی اپنا آنسر کو مکمل کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اسی طرح پرچہ جو ہے وہ تہہ کرنا، لپیٹنا، پھاڑنا، یہ تینوں چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ پیپر کوشچن پیپر کو طے بھی نہیں کرنا آپ نے، اس کو کسی طرح لپیٹنا نہیں، کسی بھی طریقے سے اس کو پھاڑنا نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کیو آر کوڈ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ کیو آر کوڈ ہے، بار کوڈ ہے، ان کو آپ نے خراب نہیں کرنا، اور اگر آپ خراب کریں گے ظاہر ہے پھر وہ کمپیوٹر اس کو ریڈ نہیں کرے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شیٹ پریکٹس کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر آئیں گے تو وہاں پر آ کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ 1-2 دن کے اندر آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے طلباء اپنا نمبر کٹوا جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم نے پہلے بھی شیئر کی ہے کہ دائرے کو نہ تو آپ آدھا بھریں کہ دائرہ جو ہے وہ مکمل نہ ہو، اس طرح آدھا آپ نے نہیں بھرنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی لائن سے باہر نکلے، کہ اس کے اندر سے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ اس نے فل پراپر فل نہیں کیا ہوا تو یہ آپ نے دائرے سے باہر مکمل نہیں کیا ہے، ادھر سے آپ دائرے سے باہر آئے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ دائرہ مکمل فل کرنا ہے، آدھا فل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس نے آدھا فل کیا ہوا ہے تو یہ غلط ہے، اور یہاں پر دائرے سے باہر انک گئی ہوئی ہے اس کی، یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ کراس کرنا یا ٹک کرنا، یہ ٹک کرنا، یہ چاروں طریقے غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کچی پینسل سے، لیڈ پینسل جس کو آپ کہتے ہیں، لیڈ پینسل کا استعمال نہیں کرنا، کبھی بھی کچی پینسل سے ببل نہ بھریں، صرف بال پوائنٹ استعمال کریں یا پوائنٹر استعمال کریں جس کی انک باہر نہ نکل رہی ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، اسی طرح وائٹنر یا ریموور کا استعمال بھی نہ لگائیں، کیونکہ ای شیٹ پر ایک بار نشان لگ گیا تو اسے مٹانے کی کوشش اگر آپ کریں گے تو کمپیوٹر پھر اسے ایرر دے دے گا، آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ تو اس کو فل کرنے کا بہترین طریقہ اس پکچر میں آپ دیکھیں کہ فل مکمل اس کو اس نے فل کیا ہوا ہے اور بہترین مثال کے ساتھ دیا ہوا، یہ چاروں طریقے غلط ہیں، یہ ایک طریقہ کیا ہوگا بیٹا، ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک دیکھیں ورژن نمبر 4 لکھا ہوا ہے، اگر یہ چیز لکھی جاتی ہے تو آپ نے یہ دھیان کرنا ہے اس کا کہ یہ اگر آپ کا 4 ہے، ہو سکتا ہے پیچھے والے کا 5 ہو، آگے والے کا 6 ہو یا 3 ہو، یہ ایک سیکوینس ہوتا ہے 1 2 3 4 کہ اسٹوڈنٹ جس ترتیب پر بیٹھے ہوتے ہیں پہلے والے کو
पेपर मिलता है, दूसरे को मिलता है, तीसरे को भी, चौथे को भी, तो इनके MCQs की जो तरतीब होती है वो चेंज होती है। तो इसलिए अपने साथ वाले का देखना, अपने आगे वाले का देखना, अपने पीछे वाले को देखकर उसकी जो बबल फिल है उसको देखकर आप अपने बबल फिल करेंगे तो गोया कि आप गलत कर देंगे, क्योंकि आपका वर्जन और होगा, आपसे आगे वाले का वर्जन और होगा, पीछे वाले का वर्जन और होगा। तो इसलिए ये काम आपने नहीं करना, आपको अपना पेपर पे तवज्जो देनी है, अपना पेपर खुद हल करना है, किसी और की रहनुमाई लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका इंट्रो वाला पेज था कि जिसको आपने फिल करना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मुकम्मल गाइडलाइन मिल गई होगी कि आपने पैक्टा 2026 की ई शीट को कैसे फिल करना है, और वो कौन से तरीके हैं कि जिनके ज़रिए आप अपने नंबर को सेव कर सकते हैं, और वो कौन से तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से आप नंबर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो मुफीद लगी है तो हमारे चैनल के साथ आप खुद भी जुड़ें और दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और तमाम तलबा का इससे फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह खैर।